یقیناً لاک ڈاؤن کے ایام ہے، اس وقت دروازے پر بار بار غریب مفلس آتے ہوں گے، دے دے کر لوگ تھک گئے ہوں گے، لیکن لوگ اب لوگوں کے سامنے تیوریاں بھی چڑھا رہے ہوں گے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو دینا اچھا لگتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں کو دینا بہت جو ہے وہ برا محسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اپنے دروازے پر کوئی آئے، ہم اس کو دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ اچھی بات کہہ کر رخصت کر دیں، کیونکہ اچھی بات کہہ کے رخصت کرنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ صدقہ دے کر دل دکھانا اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ دے کر دل خوش کر کے، اچھی بات کر کے دل خوش کر کے رخصت کر دینا، اس میں زیادہ صلہ ہے۔ جو صدقہ دے کر کے دل دکھائے اور دل کو تکلیف پہنچائے، اس سے تو بہتر تھا کہ نہیں دیتا اور اچھی بات کہہ کر اس کا دل خوش کر دیتا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حکایت بیان کی جائے اور اس کے بعد ہماری محفل مکمل ہو جائے اور اختتام کو پہنچے۔ عام طور پر بچے یا عورتیں یا گھر کے مرد یا بوڑھی عورتیں آنے والوں کو یقیناً بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مجبور ہو کر ہمارے دروازے پر آیا ہے تو اسے بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو کچھ دے کر نیکی حاصل کریں، اس کو صدقہ دے کر اپنے سے بلائیں دور کریں، اس لیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ان پر جن کے دروازے پر لوگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اللہ لینے کے لیے نہ بھیجتا اور آپ کو مانگنے والا بنا دیتا تو آپ اور ہم کیا کر لیتے؟ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مانگنے والوں کی صف میں نہیں کیا بلکہ دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا۔ یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دے رہے ہیں اور خاموشی سے دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد وہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے بھی کم ہے یا نہیں دیتے، اور پھر گالیاں اور دل دکھانا اور بے عزتی کرنا اور رسوا کرنا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے ہمارے مذہب کی یہ تعلیم قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ اگر اسی پر گفتگو ہو تو کافی وقت چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا نہیں تھا دینے کے لیے تو گھر کی چیزیں گروی رکھ کر کے جو ہے وہ سائل کو دیا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اکثر قرضہ، آپ نے اکثر احادیث میں سنا ہوگا اور سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا فلاں یہودی جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر فلاں یہودی کا قرضہ تھا، فلاں یہودی کا قرضہ تھا، تو آخر جس کے پیٹ پر جو ہے وہ دو دو پتھر بندھے ہوتے تھے اور جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اس کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ایک قرضہ تو آدمی اپنی ضرورت پر لیتا ہے، اور حضور علیہ السلام کیوں قرضہ لیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر قرضہ اس لیے ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کی آمدنی آتی تھی وہ فوراً غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ وہ تقسیم ہونے کے بعد جب مزید لوگ مانگنے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اب اس کو نہ کہنے کی بجائے کسی سے قرضہ لیتے اور اس کی جھولی بھر دیتے، یا کسی دکاندار کے پاس جاتے، فرماتے اس کو جو لگ رہا ہے وہ دے دو، وہ میں ادا کر دوں گا۔ اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرض ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر قرض کی وجوہات یہی ہے اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کا شکر ہونا چاہیے اور لوگوں کی مدد اور امداد کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو اذیت نہ ہو، ان چیزوں کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔